تو جب یہ سوال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سا انسان ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ نے انسانوں کے متعلق ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا اور پوری چیز کو اس چیز کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا. فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی وہ ہے، محبوب وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جس کی زندگی، جس کی شخصیت نفع بخش ہوتی ہے لوگوں کے لیے. یہ ایک وہ جملہ ہے جو عام طور پہ آپ سنتے ہیں کسی بڑے عالم کے ساتھ، ہر عالم کے ساتھ یہ جملہ آپ کو سننے کو نہیں ملتا. سعودی عرب کے علماء میں سے بعض کے ساتھ یہ جملہ لگتا ہے سماحت الشیخ. یہ لفظ سماحہ وہ انسان، ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی زندگی کے 24 گھنٹے لوگوں کے لیے وقف کر دیے ہیں. وہ ہے ہی لوگوں کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے کام کے لیے. کوئی بھی آئے اس سے کسی بھی نوعیت کا کام ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی بات ہو، وہ بیٹھا ہے. اسے اپنی پرواہ نہیں ہے، اپنے وجود کی پرواہ نہیں ہے، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں ہے، وہ بس لوگوں کے لیے وقف ہے. کوئی آدمی کام کہہ دے، کوئی کسی نوعیت کا کسی کا معاملہ ہو. کچھ لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے نظر آئیں گے جن کو ہم اپنے اعتبار سے بے وقوف سمجھتے ہیں، اپنے جو ہمارے معیارات ہیں جن کی بنیاد پر ہم لوگوں کو تولتے اور ناپتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے پھر پیمانے طے کرتے ہیں کہ یہ آدمی اس لیول کا ہے، یہ آدمی اس ٹائپ کا ہے، اس سے اس انداز میں بات کی جائے، اس سے اس انداز میں نپٹا جائے. تو ہمارے اس معاشرے کے لیول کے اندر، اس پیمانے کے اندر سب سے بے وقوف ترین آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے بے لوث ہوتا ہے، جسے لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے کاموں میں، اپنے وقتوں میں، اپنے معاملات کے اندر. ہم سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ترین آدمی ہے، دیکھو ہم نے بے وقوف بنا کے اسے اپنے کام میں استعمال کر لیا. یہ بے وقوفی کیا ہے؟ یہ بے وقوفی وہ ہے جسے جب منافقین کو کہا گیا آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جس طرح یہ لوگ کون صحابہ ایمان لائے ہیں اس طریقے سے ایمان لاؤ. تو انہوں نے کہا یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، انہیں تمیز تھوڑی ہے دنیا میں جینے کی. دنیا میں جینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جینے کا طریقہ ہے مفاد پرستی، اپنا فائدہ مقدم ہو، باقی پورے معاشرے کا میں ستیہ ناش کر دوں، پورے معاشرے کو آگ میں جھونک دوں، پورا معاشرہ برباد ہو جائے، مجھے فائدہ ہونا چاہیے، بس یہ میرا کام ہو گیا تو میں عقل مند ہوں. دیکھو ہم کس طریقے سے ان مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں. دل میں کفر ہے، زبان پر ایمان ہے، اسلام کے سارے فائدے سمیٹتے ہیں. اسلام جو ایک حاکم، مسلمان حاکم، عاصم منی دماءہم اموالہم، ایک حاکم جب عزت جان مال کی حفاظت فراہم کرتا ہے اپنی رعایا کو، دیکھو ہم نے کلمہ پڑھ کے مفت میں سب چیزیں حاصل کر لیں. زکوٰۃ بھی ہم غریبوں کو مل رہی ہے، مال غنیمت میں بھی کہیں نہ کہیں ٹانگ مار کر پہنچ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جملے کہہ کے تانے مار کے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دے کر کہیں نہ کہیں سے مال غنیمت سمیٹ لے. دیکھو فائدہ مند کون ہے. ادھر کافروں کے پاس جا کر، یہودیوں کے پاس جا کر کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ دونوں کشتیوں میں سوار ہیں، ادھر کے بھی فائدے ادھر کے بھی فائدے. اپنے مفاد کی خاطر جینے والا آدمی یہ سمجھ لے کہ وہ منافقت کے راستے پر چل رہا ہے، جسے صرف اپنے فائدے عزیز ہیں، جسے صرف دماغ میں یہ بات سوار ہے کہ میں نے اپنا فائدہ سوچنا ہے، اپنا فائدہ لینا ہے. اور وہ آدمی بے وقوف ہے کہ جو لوگوں کے لیے وقف کر کے بیٹھا ہے، جب جس کو ضرورت پڑے اسے فون کر لیتا ہے، رات ہو دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، اسے فون کر کے بلا لیا جاتا ہے، وہ اس کام کے لیے کھڑا ہے، اس کام کے لیے حاضر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ آدمی بے وقوف ہے. یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ آدمی کامیاب ترین آدمی ہے، کامیاب ترین آدمی ہے.